أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد مصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، میرے محترم بزرگ دوستوں، قابل احترام میری بہنوں، بیٹیوں اور امت مسلمہ کے چمکتے ستاروں، میرے عزیز نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درس میں نے آپ لوگوں کو ضرب جبرائیل علیہ السلام سے چشم زمزم کے وجود میں آنے کا معجزاتی واقعہ سنایا تھا۔ یوں تو زمین سے پانی اور چشمے کا نکلنا عین فطرت ہے، لیکن کسی غیر متوقع صحرا کی پتھریلی زمین میں یعنی مکہ میں کسی خاص بندے یعنی اسماعیل ابن ابراہیم علیہ السلام کے لیے شفاف پانی کا مسلسل بہنے والا چشمہ جاری کر دینا اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ یہ رب کائنات کا امت مسلمہ کے لیے ایک خصوصی کرم ہے، اور اللہ کی یہ سنت صرف اپنے چنندہ بندوں کے لیے ہی مخصوص ہوتی ہے جنہیں قرآن پاک ان لفظوں میں بیان کرتا ہے۔ وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين۔ یعنی بے شک اللہ نے چن لیا آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کے خاندان کو اور عمران کے خاندان کو تمام عالم کے اوپر، اور چونکہ اس چنے ہوئے آل ابراہیم میں کئی پشتوں کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت طے تھی، لہذا اس خاندان کی سلالت کا تحفظ بھی مستحکم ہونا واجب تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے قیدار، کے بیٹے ایرام، کے بیٹے عوض، کے بیٹے مزی، کے بیٹے سمی، کے بیٹے زارح، کے بیٹے ناحس، کے بیٹے مقصر، کے بیٹے ایحام، کے بیٹے اقنات، کے بیٹے عیسر، کے بیٹے ذیشان، کے بیٹے عیزی، کے بیٹے عیروا، کے بیٹے یلہن، کے بیٹے یحزن، کے بیٹے یسربی، کے بیٹے سمبر، کے بیٹے حمدان، کے بیٹے الدعا، کے بیٹے عبید، کے بیٹے ابقر، کے بیٹے عیفی، کے بیٹے ماخی، کے بیٹے ناحش، کے بیٹے جاہم، کے بیٹے تابخ، کے بیٹے یدلاف، کے بیٹے بلداس، کے بیٹے حزا، کے بیٹے ناشد، کے بیٹے عوام، کے بیٹے ابئی، کے بیٹے قنبال، کے بیٹے بعوز، کے بیٹے عوز، کے بیٹے سلمان، کے بیٹے حمیسہ، کے بیٹے اود، کے بیٹے عدنان، کے بیٹے معاد، کے بیٹے نزار، کے بیٹے مزر، کے بیٹے الیاس، کے بیٹے مدرکہ، کے بیٹے خزیمہ، کے بیٹے کنانہ، کے بیٹے نظر، کے بیٹے مالک، کے بیٹے فہر، کے بیٹے غالب، کے بیٹے لوئی، کے بیٹے کعب، کے بیٹے مرہ، کے بیٹے کلاب، کے بیٹے قصی، کے بیٹے عبد مناف، کے بیٹے ہاشم، کے بیٹے عبد المطلب، کے بیٹے عبداللہ کے لاڈلے بیٹے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول بنایا۔ اللہم صلی علی محمد بارک وسلم۔ لیکن ذریت ابراہیم علیہ السلام کا خاتم النبین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا اور دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم اور آپ تک پہنچنا تاریخ انسانیت کی ایک ایسی ایڈونچرس جرنی ہے جس میں خالق السماوات والارض اللہ رب العزت نے سید الملائکہ جبرائیل امین علیہ السلام سے لے کر انس و جن، چرند و پرند، ہواؤں، بادلوں، یہاں تک کہ چینٹیوں اور مکڑیوں تک کائنات کی ہر مخلوق کو اس سفر میں شامل کیا ہے۔ زہ نصیب کہ آج ہم اور آپ حالت ایمان میں اسی کاروان توحید کی علم برداری کے ساتھ سفر رسالت میں شامل ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں چشمے زمزم پہ کیا ہو رہا ہے۔ حضرت حاجر رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت اور اجرت کے معاہدے کے بعد قبیلہ جرہم مکہ میں سکونت پذیر ہو جاتا ہے اور زمزم کے اطراف حوض کی تعمیر کی جاتی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام چونکہ اصل عرب نہیں تھے، ان کے والد ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے آئے تھے جو اصل میں شمالی عراق کے رہنے والے تھے، اور مکہ المکرمہ میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے قبیلہ جرہم کے ساتھ رہ کر
عربی زبان سیکھی، اس لیے ان کی نسل کو عرب مستعربہ کہتے ہیں۔ قبیلہ جرہم کے بیچ پرورش پا کر جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام سن بلوغ کو پہنچے تو پہلے عمارہ بن سعد اور بعد میں اپنے والد کے حکم سے قبیلہ جرہم کے سردار مزاز بن عمرو کی صاحبزادی مانشوس سے نکاح کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مزاز کی صاحبزادی سے اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے، جن کے نام یہ ہیں: نابت، قیدار، اس نام کو یاد رکھنا ہے، قیدار، ادبائیل، بشام، شمع، دوما، میشا، حدد، تیما، یتور، نفیس اور قیدمان۔ بعد میں ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے اور سب نے مکہ میں بود و باش اختیار کی۔ ان کی معیشت کا دار و مدار زیادہ تر یمن اور مصر و شام کی تجارت پر تھا۔ آگے چل کر یہ قبائل جزیرہ عرب کے مختلف اطراف میں بلکہ بیرون عرب میں بھی پھیل گئے اور ان کے حالات زمانے کی دبیز تاریکیوں میں دب کر رہ گئے۔ صرف نابت اور قیدار کی اولاد اس گمنامی سے مستثنا ہے۔ لیکن شادی اور توسیع خاندان سے پہلے ہی جب اسماعیل علیہ السلام کی عمر لگ بھگ 16 سال کی تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے والد سیدنا ابراہیم کو تعمیر بیت اللہ الحرام یعنی کعبۃ المشرفہ کی تعمیر کا حکم دے کر فلسطین سے مکہ بھیجا، جہاں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر انہوں نے کعبہ کی تعمیر کی۔ حکم باری تعالیٰ یہ بھی تھا کہ کعبہ کی تعمیر بالکل اسی بنیاد پر کی جائے جو بنیاد آدم علیہ السلام نے اپنے دور نبوت میں ڈالی تھی۔ چونکہ کعبہ پہلی بار آدم علیہ السلام کے زمانے میں بنایا گیا تھا اور جو اب ٹوٹ چکا تھا، اس لیے اللہ کا حکم یہی تھا کہ کعبے کو آدم کی ڈالی ہوئی بنیاد پر ہی ازسر نو تعمیر کیا جائے۔ چنانچہ تعمیر کا کام شروع ہوا اور جب عمارت کے کونے یعنی زاویے کو بنانے کے لیے مضبوط پتھر کی ضرورت پڑی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو پتھر تلاش کرنے کا حکم دیا۔ حضرت اسماعیل دیر تک اور دور تک پتھر تلاش کرتے رہے لیکن کوئی مناسب پتھر ہاتھ نہ آیا۔ جب لوٹ کر واپس اپنے والد کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک بڑا ہی خوبصورت اور مناسب پتھر ہے جسے وہ کعبہ میں نصب کر رہے ہیں۔ تو پوچھا کہ والد محترم یہ پتھر کہاں سے آیا؟ تو جواب میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا یہ پتھر اللہ کے یہاں سے آیا ہے۔ وہ پتھر حجر اسود تھا جو جنت سے نازل ہوا تھا اور جس کو بحکم باری تعالی کعبہ کی تعمیر میں استعمال کیا گیا تھا۔ تعمیر کعبہ کے دوران ہر تھوڑی دیر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی عمارت سے تھوڑی دور ہٹ کر ایک جگہ کھڑے ہو جاتے اور وہاں کھڑے ہو کر یہ معائنہ کرتے کہ کعبہ کی عمارت مستوی بن رہی ہے یا نہیں۔ بعد میں ابراہیم علیہ السلام کے اس جگہ پر کھڑے رہ کر کعبہ کا معائنہ کرنے کے اس مقام کو مقام ابراہیم کہا گیا اور آج بھی ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے آثار مقام ابراہیم پر منقوش ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام ابراہیم سے گزرتے تھے تو قرآن کی یہ آیت تلاوت فرماتے تھے وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، صدق اللہ العظیم۔ بہرحال باپ بیٹے کی جد و جہد اور مشقت اور اللہ کے فضل و کرم سے کعبۃ المشرفہ کی تعمیر کا کام پائے تکمیل کو پہنچا۔ لیکن اب ابراہیم علیہ السلام کے ذمے جو دشوار گزار کام تھا وہ یہ کہ کعبہ یعنی بیت اللہ کی زیارت کے لیے لوگوں کو کس طرح متوجہ کیا جائے۔ پھر خود اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو حج بیت اللہ کی دعوت دینے کے لیے اذان پکارنے کا حکم دیا، جس پر حیران ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا کہ اے میرے رب، میں ایک تنہا انسان اگر اذان پکاروں بھی تو میری آواز کہاں تک اور کن کن تک پہنچے گی؟ جس کے جواب میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ابراہیم، اے میرے خلیل، انما علیک الاذان وعلینا البلاغ، یعنی کہ اذان پکارنا تمہارا کام ہے اور لوگوں تک اس ندا کو پہنچانا ہمارا کام ہے۔ تعمیل حکم ربانی میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہوئے اور بآواز بلندی اذان پکاری، یا ایھا الناس ان اللہ عز وجل قد فرض علیکم الحج فحجوا، یا ایھا الناس ان اللہ عز وجل قد فرض علیکم الحج فحجوا، یعنی اے لوگوں،
اللہ عز و جل نے تم لوگوں پر حج فرض کر دیا ہے، سو حج کرو۔ ابراہیم خلیل اللہ کی اس اذان کو زمین و آسمان کی ہر مخلوق نے اسی وقت سنا، یہاں تک کہ ماؤں کے پیٹ میں پل رہے بچوں نے بھی ندائے ابراہیمی کو سنا۔ یہ وہ عظیم معجزہ ہے کہ ساری انسانیت نے قیامت تک کے لیے اسی اذان کے جواب میں کہہ دیا لبیک اللہم لبیک، اور رہتی دنیا تک ابراہیم علیہ السلام کی اسی اذان پر سارے عالم سے لوگ جوق در جوق حج بیت اللہ کو آتے رہیں گے۔ کسی دور میں بھی حج کے لیے الگ سے کوئی اذان نہیں پکاری جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک بہت ہی اہم بات یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے لیے آسمان پر بھی ایک کعبے کی تعمیر کی ہے، جس پر ٹیک لگا کر وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے، اور 70,000 فرشتے ہر روز اس بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتے ایک بار بیت المعمور کا حج کر لیتے وہ وہاں دوبارہ لوٹ کر نہیں آتے۔ وما یعلم جنود ربک اللہ، صدق اللہ العظیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شفقت اور محبت کا یہ عالم ہے کہ دنیا میں مومنین کے جو بچے کم عمری میں فوت ہو جاتے ہیں انہیں وہیں بیت المعمور میں ابراہیم علیہ السلام کی صحبت میں اس وقت تک رکھا جائے گا جب تک کہ روز محشر کو وہ اپنے والدین کی سفارش نہ کر لیں۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کا۔ بہرکیف اذان ابراہیم خلیل اللہ سارے عالم میں گونج گئی، اور اللہ رب العزت نے لوگوں کے دلوں میں کعبۃ المشرفہ کی محبت اور تعظیم اس قدر ڈال دی کہ بیت اللہ کے حج کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور پھر تمام کے تمام عرب نبی ابراہیم علیہ السلام کے دین توحید پر آ گئے، اور کوئی بھی کافر نہ رہا۔ مکہ مکرمہ میں حج بیت اللہ شریف کا سلسلہ چلتا رہا، زمانہ گزرتا گیا، پھر ایک وقت آیا کہ آپسی تنازع کی وجہ سے قبیلہ جرہم کے 2 گٹوں میں جھگڑا شروع ہوا، اور قبیلہ اندر سے کمزور ہو گیا۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بنو بکر ابن مناہ الکنانہ اور بنو خزاعہ نے مل کر جرہم پہ حملہ کر دیا۔ قبیلہ خزاعہ کا سردار عمرو ابن لحی کعبۃ اللہ پر اپنا تسلط چاہتا تھا۔ بات قتال تک پہنچ گئی، اور پھر اس لڑائی میں جرہم کو کھلی شکست ہوئی، جس کے نتیجے میں قبیلہ جرہم کے زیادہ تر لوگوں کو مکہ چھوڑ کر جانا پڑا۔ چونکہ مکہ کی عظمت کعبہ سے تھی اور مکہ والوں کا آب حیات زمزم تھا، اس لیے ہارتی ہوئی جرہم کی فوج نے جاتے جاتے چشمہ زمزم کو دفن کر دیا، تاکہ قبیلہ خزاعہ کے حملہ آوروں کو اس عظیم نعمت سے محروم رکھا جائے جو اسماعیل علیہ السلام کے طفیل قبیلہ جرہم کے حصے میں آئی تھی۔ نوبت بیں جا رسید کہ وادی مکہ میں بچے کھچے جرہم قبائلیوں کے اوپر قبیلہ خزاعہ کے سردار عمرو بن لحی نے اپنی حکومت قائم کر لی، لیکن زمزم کے دفن ہو جانے کی وجہ سے پانی کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ مکہ کے بیرونی علاقوں سے پانی لانے کا انتظام کرنا پڑا۔ یہ چشمہ زمزم پھر اس وقت تک دفن رہا جب تک آگے چل کر اللہ کے حکم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے اسے دوبارہ کھود کر نہیں نکالا۔ بہرکیف وادی مکہ پر تاریخی ابحاث کے مطابق قبیلہ خزاعہ نے تقریباً 300 سے 500 سال تک حکومت کی۔ ابتدا میں قبیلہ خزاعہ کی سرداری عمرو ابن لحی کے ہاتھ میں رہی، اور اس کی جباری اور جبروتی کا یہ عالم تھا کہ مکہ کی عوام اور حجاج کے لیے اس کا حکم قانون کا درجہ رکھتا تھا، کسی کس و ناقص کو چوں چرا کرنے کی گنجائش باقی نہ تھی۔ وہ ایک نہایت ہی مالدار اور شان و شوکت والا حاکم تھا۔ انہی دنوں عمرو ابن لحی کو ملک شام کے سفر کا اتفاق ہوا۔ سفر کے دوران عمرو ابن لحی کی ملاقات قبیلہ عمالق کے چند سرداروں سے ہوئی جو بتوں کی پرستش کرتے تھے، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت عربوں کے اندر بت پرستی نام کی چیز نہیں تھی، سارے عرب توحید پر تھے، سارے عرب دین ابراہیم پر تھے۔ بت دراصل عمرو ابن لحی کے لیے بھی ایک نئی چیز تھی۔ اس نے قبیلہ عمالق کے سرداروں سے دریافت کیا کہ یہ کیا بلا ہے۔ ان لوگوں نے بتایا کہ یہ بت مصیبت میں ہماری مدد کرتے ہیں، جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہم ان سے کھانا مانگتے ہیں، اور پیاس کی حالت میں یہ ہمارے لیے پانی کا انتظام کرتے ہیں، جنگ کی حالت میں یہ ہماری اعانت کرتے ہیں، اور یہ اللہ سے قرب حاصل کرنے میں ہمارے معاون و مددگار ہیں۔ عمرو ابن لحی کو یہ بات سن کر پہلے تو بہت تعجب ہوا، لیکن پھر وہ کہنے لگا کہ ان بتوں میں سے ہمیں بھی ایک دے دو تاکہ ہماری بھی کچھ مدد ہو جائے، ہمیں مکہ کے اندر پانی کی بڑی قلت ہے۔ عمرو ابن لحی کی درخواست پر
قبیلہ عمالیق نے اسے ایک بت سونپ دیا جس کا نام حبل تھا، حبل، اور یہ پہلا بت تھا جو جزیرہ عرب میں داخل ہوا اور جسے عمرو بن لہی نے شام سے مکہ منتقل کیا، اور اسے کعبہ میں نصب کر کے عمرو بن لہی نے مکہ کے باشندوں کو اس کی عبادت کا حکم دیا، اور مارے خوف کے لوگوں نے اس کی اطاعت قبول کر لی، اور مکہ میں بت پرستی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ دین ابراہیم علیہ السلام پر مشرکین کا غلبہ، مکۃ المکرمہ میں بتوں کا دخول، قبیلہ خزاع کا تسلط اور سفاکی، قبیلہ جرہم کی کھلی شکست، صدیوں تک عربوں کے اندر بت پرستی کا عروج، اور ان سے پیدا ہونے والے حالات اور وجوہات انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو کفار و مشرکین کے تسلط سے محفوظ رکھے، آمین۔ جزاک اللہ خیر لحسن الاستماع وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔